کا 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت پڑھتے ہیں. رومیو 8:14. رومیو 8:14 میں کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. تو سب خدا کے بیٹے نہیں ہیں. بحیثیت خالق خدا سب کا باپ ہے، کیونکہ اس نے تمام انسانوں کو بنایا ہے. لیکن وہ روحانی باپ صرف کن کا ہے؟ جو اس کے پاک روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں. آپ سمجھ گئے نہیں؟ خدا سب کا باپ، لیکن آسمانی باپ سب کا نہیں ہے. آسمانی باپ کن کا ہے؟ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. اور آگے لکھا ہے کہ روح ہماری روح کے ساتھ مل کر، یہاں روح کا لفظ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے؟ 2 دفعہ. روح یعنی خدا کا روح القدس ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں. کیسے؟ کیونکہ وہ روح جو ہمارے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، وہ کیسے گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں؟ کیونکہ ہم خدا کو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. اور یہ اقرار کہاں سے آتا ہے؟ خدا کو باپ کہنے کا اقرار خدا کے پاک روح کے وسیلے سے آتا ہے. اور خدا کا روح اور ہمارا روح جو ہے وہ خدا کو باپ کہتا ہے. تو ہم خدا کے روح القدس کے وسیلے سے خدا کو کیا کرتے ہیں؟ باپ کہہ کر پکارتے ہیں. یہ کیا کہ روح، اس کے مطلب ہے خدا کا روح القدس. روح ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے کیا ہیں؟ تو جو دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ. تیسری بات اگر ہم دیکھتے ہیں، اب ہم سیکھیں گے خدا بیٹے کے بارے میں. آج ہمارا مضمون صرف یہی ہے. اس کے بعد ہم خدا پاک کے بارے میں سیکھیں گے اور اس کے بعد ہم آج کے سیشن کا جو ہے وہ اختتام کریں گے. ہم نے خدا کے بارے میں سیکھا، ہم نے خدا باپ کے بارے میں سیکھا. اب ہم خدا بیٹے کے بارے میں جو کہ پاک تثلیث کا دوسرا علوم ہے، ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے. خدا بیٹے کے بارے میں جو بائبل ہمیں بتاتی ہے چند چیزیں، چند حوالہ جات ہم خدا بیٹے کے بارے میں سیکھیں گے. اس میں پہلا یہ ہے کہ خدا بیٹا ابتدا سے، خدا بیٹا ابتدا سے. اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت پڑھتے ہیں تو وہاں یہ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا. کلام مسیح خداوند کو کہا ہے. مسیح خداوند یوحنا کے پہلے خط میں کیا لکھا ہے کہ زندگی کے اس کلام کی بابت جو ابتدا میں تھا، جس کا اشارہ مسیح یسوع کے بارے میں ہے، وہ کلام اللہ کہلاتا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں ہی مسیح خداوند کو کلام خدا کہا گیا. اور یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 2 آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں خدا بیٹے کے بارے میں جو پہلی چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابتدا سے. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا. تو یہ خدا ثالوث کا دوسرا اقنوم ہے. اچھا، دوسری بات جو ہم خدا بیٹے کے بارے میں سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے. وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے. اگر ہم تلسیوں کے نام کا خط پڑھتے ہیں، تلسیوں کے نام کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت میں پولس رسول کیا لکھتا ہے تلسیوں کو مسیح یسوع کے بارے میں کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے. تو دوسری حقیقت خدا بیٹے کے بارے میں کیا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے. اور یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں ہم یہی پڑھتے ہیں خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے خدا کو ظاہر کیا. مسیح یسوع اندیکھے خدا کی صورت. اور
مسیح خداوند نے یوحنا کے انجیل میں فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع جو کہ پاک تثلیث کا دوسرا قانون ہے، اس کی سچائیاں وہ ابتدا سے ہے، وہ اندھے کے خدا کی صورت ہے۔ تیسری سچائی جو ہم خدا بیٹے کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ کلیسیا یعنی بدن کا سر ہے۔ تیسری سچائی کیا ہے؟ وہ کلیسیا یعنی میں جو کہ بدن ہے، ہم مسیح یسوع کا روحانی بدن ہے اور مسیح یسوع کیا ہے؟ کلیسیا کا سر ہے۔ کلسیوں 1:18 ہے، کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے وہی بدن یعنی کلیسیا۔ تو بدن کیا ہے؟ کلیسیا، عالمگیر کلیسیا مسیح یسوع کا بدن ہے روحانی طور۔ عالمگیر کلیسیا مسیح یسوع کی ہیکل ہے جس میں خدا رہتا ہے۔ عالمگیر کلیسیا مسیح یسوع کی روحانی دلہن ہے جس سے دلہا پیار کرتا ہے اور اس کو بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو قربان کیا اور جس کو لینے کے لیے آ رہا ہے اور اس کلیسیا کو وہ تیار کر رہا ہے تاکہ جیسے دلہن اپنے دلہا کے لیے آراستہ اپنے آپ کو کرتی ہے، کلیسیا مسیح خداوند کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو آراستہ کرے، یعنی اپنے نیک کاموں سے، اپنی پاکیزگی میں، تاکہ کلیسیا کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ تو تیسری بات جو ہم پڑھتے ہیں وہ کلیسیا کا سر ہے، کلیسیا بدن ہے، ہم سب روحانی بدن ہیں اور ہم سب اعضاء ہیں مسیح خداوند کی کلیسیا میں جن کو خدا مختلف طریقوں سے مختلف کاموں کے لیے اپنی کلیسیا میں استعمال کرتا ہے۔ تو تیسری حقیقت کیا ہے کہ کلیسیا بدن جو ہے اس کا سر مسیح خداوند ہے۔ جیسے سر ہمارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے جسم کو کیا کرتا ہے؟ ہمارے جسم کی جو بھی حرکات ہوتی ہیں پہلے سگنل کہاں آتا ہے؟ ذہن میں، دماغ میں، پھر دماغ جو ہے ہمارے پورے بدن کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مسیح خداوند ہے جو کلیسیا کا سر ہے، اس کا مطلب ہے کہ کلیسیا کو مسیح خداوند کنٹرول کرتا ہے۔ تو کلیسیا بدن ہے اور مسیح خداوند اس کا سر ہے۔ اور ایک اور بات ہے وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ خدا بیٹے کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہماری کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ عبرانیوں کے نام کا خط ہے، اس کا 7واں باب، عبرانیوں 7:25 میں خط کا مصنف لکھتا ہے اب جو اس کے وسیلہ سے، کس کے وسیلہ سے؟ اس کے وسیلہ سے، کیا مراد؟ مسیح یسوع کے وسیلہ سے۔ اب جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے یعنی اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں، مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں، اور اسی لیے مسیح یسوع نے بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، یعنی نہیں آ سکتا۔ اگر کسی کو خدا تک پہنچنا ہے تو مجھ سے ہو کر جانا پڑے گا، کیونکہ آگے لکھا ہے کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ ہمیشہ کیوں زندہ ہے؟ شفاعت کیوں؟ ابدی شفاعت کیوں ہے؟ شفاعت کا کام ختم نہیں ہوا، اور جب تک مسیح خداوند دوبارہ آ نہیں جاتے جب تک وہ شفاعت کرتے رہیں گے، کیونکہ اب بھی بہت سے لوگوں کو نجات کی ضرورت ہے۔ لوگ وہ ہیں دنیا میں جنہوں نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، لیکن اب بھی بہت سے ایسے انسان ہیں جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول نہیں کیا۔ لیکن خدا جو کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا انتظار کرتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اب تک اس کو قبول نہیں کیا، خدا ان کی بھی شفاعت کرتا ہے کہ وہ وقت آئے کہ وہ بھی خدا ان کو قبول کرے۔ تو ہمیشہ کی شفاعت کرتا ہے، کیونکہ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اب تک مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، لیکن خدا ان سے بھی پیار کرتا ہے۔ خدا سے مسیحوں سے پیار نہیں کرتا، خدا دنیا کے ہر ایک انسان سے پیار کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب اسی کے ہاتھ کی کارگری ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کو تمام انسانوں کے لیے
صرف مسیحوں کو وہ ہے نا، میں اور آپ کو وہ ہیں جنہوں نے نجات پا لی ہے، لیکن اب بھی بہت سے ہیں جنہوں نے نجات حاصل کرنی ہے۔ اور مسیح خداوند نے کیا کہا کہ میری اور بھی بہت سی بھیڑیں ہیں، میں نے ان کو بھی لانا ہے تاکہ ایک ہی گنگا اور ایک ہی گڈریا۔ تو خداوند مجھ سے بھی پیار کرتا ہے جو آج مسیح یسوع کو نہیں مانتے، جو آج مسیح یسوع کو قبول نہیں کرتے، خدا ان سے بھی پیار کرتا ہے، اور اسی لیے مسیح خداوند کی شفاعت جاری رہے گی اس دن تک جب تک کہ مسیح خداوند اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آ جائے۔ یہ اس کی کیا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ اور آخری خدا بیٹے کے بارے میں ہم پڑھیں گے، وہ ایمانداروں کو لینے کے لیے آئے گا۔ خدا بیٹے کے بارے میں ہم ایک اور بات پڑھتے ہیں کہ وہ ایمانداروں کو، کلیسیا کو، مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آئے گا، جس کا ذکر یوحنا 14 باب اور اس کی دوسری آیت، یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی دوسری آیت میں مسیح خداوند نے فرمایا تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ کیا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان، میں جاتا ہوں، جانے سے پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں کو تسلی دی، کیونکہ شاگرد وہ تھے کہ جب مسیح خداوند نے ان کو بلایا تو نہیں چاہے ہم سب کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہوئے، لیکن جب مسیح خداوند ان سے جدا ہونے لگے تو ان کے دل اداس ہو گئے تھے کہ وہ ہمارا استاد ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے، جس کی خاطر ہم نے اپنا سب کو چھوڑ دیا، آج وہ ہم سے جدا ہونے والا ہے یا وہ جدا جلد ہو جائے گا۔ اور مسیح خداوند کو اندازہ تھا کہ میرے شاگرد، جب میں نے ان سے جو باتیں کی ہیں کہ میں باپ کے پاس سے نکلا ہوں اور واپس چلا جاؤں گا، تو وہ اداس ہو گئے تھے، لیکن مسیح خداوند نے تسلی دی کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میں ان کو تسلی دی کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، آگے میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر آ جاؤں۔ میں تم کو چھوڑ کر ضرور جا رہا ہوں، تمہارا دل اداس ہے لیکن تمہارا دل نہ گھبرائے، میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی۔ تو جو بات مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کی تسلی کے لیے ان کو کہی، وہ مجھے اور آپ کو بھی آج خداوند کہتا ہے، آج بھی خداوند مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے۔ ہم جانتے ہیں کہ کلیسیا مسیح خداوند کے آمد ثانی کا انتظار کر رہی ہے، یہ کیا ہے کہ وہ اس کے ظہور کے آرزو مند ہے، لیکن وہ آئے گا اور وہ کہتے ہیں تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ اور کلیسیا کا، میرا آپ کا ایمان ہے ایک دن ہمارا یسوع آئے گا اور ہم بادلوں پر اڑ کر اس کا استقبال کریں گے اور یوں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ تو خدا بیٹے کے بارے میں ہم نے اس تعلیم کو سیکھا۔ اب تیسرا خون، یہ آخری ہے، خدا پاک روح کے بارے میں۔ خدا پاک روح کے بارے میں خدا کے کلام کی بنیادی باتیں آج ہم سیکھ رہے ہیں، خدا باپ کے بارے میں، خدا بیٹے کے بارے میں اور خدا پاک روح کے بارے میں۔ آج ہم تیسرا قانون ہے خدا ثالث کا، وہ خدا پاک روح۔ خدا پاک روح کے بارے میں بائبل کی تعلیم لکھا ہے کہ خدا باپ اور خدا بیٹے کی طرح خدا پاک روح بھی ذات الہی ہے، ذات الہی ہے، اس کی اتنی ہی عزت کی جاتی ہے، اس کی اتنی ہی تعظیم کی جاتی ہے جیسی خدا باپ اور خدا بیٹے کی جاتی ہے۔ وہ شخصیت ہے، ایک پرسنالٹی ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ پیدائش کے بارے میں، روح القدس کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں ہمیں وہ تخلیق کے وقت لکھا ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں پر اندھیرا تھا، اور آگے کیا لکھا، خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا۔ تو خدا پاک روح جو ہے وہ تخلیق کے وقت کام کرتا ہے۔ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس کے بارے میں زمین کے بارے میں زمین ویران اور سنسان تھی، گہراؤں پر اندھیرا، کچھ نہیں تھا،
لیکن جہاں کچھ نہیں تھا وہ خدا پانی کی سطح پر جو کچھ کر رہا تھا، کس اندھیرے میں سے، اس ویرانی میں سے کچھ تخلیق تھی۔ تو خدا پاکرو جو ہے وہ تخلیق کے وقت کام کر رہا تھا۔ دوسرا، اگر ہم دوسرا تموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں، پاکرو نبیوں کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ دوسرا تموتھیوس 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے، دوسرا تموتھیوس 3 باب 16 آیت وہاں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے، ایک ریویلیشن ہے اور ایک اسکرپچر ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ نوشتہ ہے، یہ کتاب ہے، نوشتہ ہے، لیکن اس میں جو لکھوایا گیا ہے وہ الہام، رسولوں کو الہام ہوا اور انہوں نے اپنے الہام سے یہ نوشتہ لکھا۔ تو یہ کیا ہے؟ اسکرپچر، نوشتہ، لیکن یہ لکھوایا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ الہام ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ہر ایک صحیفہ یہ ہے جو خدا کے الہام سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکرو نے نبیوں کو اس نوشتے کے لکھوانے میں مدد کی۔ تو پاکرو جو ہے وہ الہام کے ذریعے سے صحائف کو قلم بند کرواتا ہے ان لوگوں کے وسیلے سے جن کو وہ یہ رہنمائی دیتا ہے کہ وہ پاکرو کے وسیلے سے خدا کا کلام بولے، اور بعد آج صدیاں خدا کا کلام آج تحریری صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ تو پاکرو کیا کرتا ہے؟ وہ نبیوں کو الہام دیتا ہے اور پھر الہام سے یہ صحیفہ یا صحائف لکھے گئے۔ تو پاکرو کیا کرتا ہے؟ نبیوں کے ذریعے سے کلام کرتا ہے۔ اگر ہم پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت پڑھتے ہیں، وہ ایک اور کام کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ خدا کی طے کی باتیں، خدا کی ذات کی گہری باتیں جو ہے وہ اشکارا کرتے ہیں۔ کون؟ خدا پاک۔ وہاں کیا لکھا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ لیکن ہم پر کس پر؟ ہم پر کون سی باتوں کو؟ جو آنے والی باتیں، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا۔ جو باتیں پورا نظر نہیں آ رہی، جو آنے والی باتیں ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم ان کو پاکرو کے وسیلے سے جانتے ہیں، کیونکہ خدا کا پاکرو جو ہے وہ خدا کی طے کی باتیں بھی اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ اور آج بھی خدا کا کلام خدا کے پاکرو کی وسیلہ سے ہی سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کلام کو کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیں جو اس یسوع کو نہیں مانتا، جس میں خدا کا پاکرو نہیں ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا، وہ اس کی سچائیوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی ایماندار جس میں خدا کا پاکرو ہے، جب وہ اس کلام کو پڑھے گی تو وہ خدا کا پاکرو جو اس میں ہے، اس کلام کے گہرے مطلب اس پر کھول دے۔ تو خدا کا پاکرو خدا کے طے کی باتیں بھی کیا کرتا ہے؟ اشکارا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ایک اور کام جو پاکرو کرتا ہے وہ نئی پیدائش کا غسل دیتا ہے، نئی پیدائش کا غسل دیتا ہے۔ یوحنا 3:5 یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 5ویں آیت میں نکدیمس کا ذکر ملتا ہے کہ مسیح خداوند نے نکدیمس سے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور آگے لکھا ہے جب تک کوئی روح اور پانی سے، یعنی کلام سے، پانی کلام سے مراد پانی کا ذکر ہے، پانی کا مطلب ہے کلام، جو کہ کلام سے پاکرو سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نئی پیدائش کا غسل دیتا ہے، پاکرو کے وسیلے سے ہم دوبارہ پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی دفعہ انسان پیدا ہوتا ہے انسانی طور پر، دوسری پیدائش روحانی ہوتی ہے جب ہم خدا کے کلام پر ایمان لے آتے ہیں،
जब दुनिया का शख्स यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, पातरूस को इन सारी सच्चाइयों के बारे में आगाह करता है, तो वो क्या करता है, वो नए सिरे से पैदा हो जाता है। एक और काम जो पातरू करता है उसका जिक्र दूसरा करंथियों 1:22 की है। बस आखिरी 2 हवाले रहेंगे। दूसरा करंथियों 1:22 आयत में वो बयाना में दिया गया, पहले से पेश की गई, जैसे हम कोई किसी चीज़ का एडवांस देते हैं जब कोई हम काम करते हैं। लिखा है जिसने हम पर मोहर भी की और बयाना में रूह को हमारे दिलों में भेजा। तो रूह जो है ये बयाना के तौर पर दिया गया है, ताकि जो नेमतें खुदा ने हमें दी हैं, जिस कलाम की खुशखबरी खुदा ने हमें दी है, जो खुदा ने कलाम की सच्चाइयाँ हमारे सामने खोली हैं, हम इन सच्चाइयों को एक दिन अपने रूबरू देखें। तो रूह जो है वो क्या करता है, बयाना में दिया गया है। और आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब, उसकी 16वीं आयत में वो लिखा है, वो अबद तक हमारे साथ है। पाखरू अबद तक, अबद का मतलब है हमेशा हमेशा, वो अबद तक हमारे साथ रहेगा। और इसी खुदा ने उनसे कहा कि मैं जाता हूँ लेकिन अपना मददगार मेरी पाखरू भेजूंगा, क्यों, ताकि अबद तक तुम्हारे साथ। और आखिरी हवाला है पहला करंथियों 12 बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 11वीं आयत तक। पहला करंथियों 12 बाब और उसकी 4 से 11वीं आयत तक कुछ कलीसिया को रूहानी नेम दे, ठीक है। और आगे उसके अगर हम पहला करंथियों 12 बाब और उसकी 4 से 11 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि नेम के तो तरह तरह की है, मगर खुदा एक ही है। और उसी पाखरू के वसीले से कलीसिया में खुदा अपने लोगों को तरह तरह की नेमतें देकर कलीसिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम खुदा का शुक्र करते हैं, हमने खुदा के बारे में सीखा, खुदा बाप के बारे में सीखा, खुदा बेटे के बारे में सीखा और खुदा पाखरू के बारे में सीखा, क्योंकि ये बुनियादी तालीम है खुदा के कलाम को समझने के लिए। तो खुदा हम सबको बरकत दे और हमें ये तौफीक दे कि हम इस सिलसिले को जारी रख सकें, ताकि हम खुदा के कलाम की पहचान में और खुदा की पहचान में और आने वाले मसीहा के लिए तैयार होकर खुदा की बादशाह में दाखिल हो सके। खुदा हम सबको ब्लेस करे और खुदा दोबारा हमें मिलने की तौफीक अता फरमाए। इसी खुदा की नाम से